سورۃ الصاد کی آیت نمبر 62۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، اور یہ لوگ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا، ہم دیکھ نہیں رہے ان مردوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شمار کیا کرتے تھے شرارتی لوگوں میں سے، اتخذناهم سخریا، ہم نے ان کو مذاق بنایا، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی، ان ذالک لحق، بے شک یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے، تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا آپس میں جھگڑا کرنا۔ قل انما انا منذر، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بلا شبہ میں تو ایک ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی معبود نہیں سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور ان کے درمیانی تمام چیزوں کا، العزیز الغفار، وہ غالب بھی ہے بخشنے والا بھی ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ فرما دیجئے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے کہ تم اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے کوئی علم نہیں ملأ اعلی کا، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے، ان یوحى الی، کوئی شک نہیں کہ میری طرف وحی کی گئی، الا انما انا نذیر مبین، اس وجہ سے کہ میں ایک ڈرانے والا ہوں کھول کر۔ ان آیات مبارکہ میں، پہلی آیات مبارکہ میں تو اللہ رب العالمین نے جہنم کے ایک اور منظر کو ہی بیان فرمایا ہے، اس کے بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور ختم نبوت کا بیان ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے راضی کرنے والے بندوں، نیک بندوں کے لیے اپنا مہمان خانہ جنت کی شکل میں تیار کیا ہوا ہے، اسی طرح ان بندوں کے لیے جو بد کردار، بد عقیدہ، بد عمل ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم کی شکل میں جیل خانہ بھی تیار کیا ہوا ہے۔ اس جیل خانے کی چند ایک جھلکیاں کل کے درس میں گزری۔ اسی جیل خانے کے اندر، اسی جہنم کے اندر جب یہ جہنمی لوگ باطل والے سڑ رہے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ الجھ رہے ہوں گے اور تکرار کر رہے ہوں گے، جو مقتدا اور پیشوا لوگ ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو اور پیچھے چلنے والوں کو انکار کر رہے ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اللہ ان کو دگنا عذاب عطا فرما۔ اسی ماحول کے اندر یہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نرا رجالا، ہمیں آج وہ لوگ نظر نہیں آ رہے کننا نعدہم من الاشرار، جن کو دنیا کے اندر ہم شرارتی سمجھا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، جب سے اسلام شروع ہوا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، اہل باطل اہل حق کو ہی شرارتی سمجھتے رہے، فسادی سمجھتے رہے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو اہل حق ہیں، جو اللہ کے دین کی خدمت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، وہ مدارس کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، وہ جہاد کی شکل میں ہو، یا وہ سیاست کی شکل میں ہو، اہل حق کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ شرارتی ہے، یہ فسادی ہے، یہ دنیا کے اندر امن نہیں چاہتے، یہ جناب شدت پسند ہے اور یہ دہشت گرد ہے۔ لیکن یہی لوگ جب جہنم میں جائیں گے اہل باطل، تو وہاں حیران ہوں گے کہ جن کو ہم دنیا میں شرارتی سمجھتے تھے وہ آج کیوں نہیں نظر آ رہے، وہ کدھر گئے؟ جن کو ہم دنیا میں مذاق کا نشانہ بناتے تھے، جن پہ ہم آوازیں کسا کرتے تھے، جن کے ہم لطیفے بنایا کرتے تھے اور جن پہ جرأت بازی کیا کرتے تھے، آج وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یعنی وہ یہاں پہ ہے نہیں، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں چوک گئی ہیں کہ ان کو دیکھ نہیں رہے ہے، تو وہ بھی شرارتی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق تو وہ پرامن لوگ نہیں تھے، وہ تو فسادی لوگ تھے۔ یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جہنم میں آئے ہیں تو وہ اس کے زیادہ مستحق ہے۔ جیسے آج بعض دفعہ لوگ یہ بات کہہ بھی دیتے ہیں، بعض لوگوں کی زبانی آپ نے سنا ہوگا، یہ مولوی بخشے گئے تو اسی بھی بخشے جانا، مولوی بخشے گئے تو پھر اسی بھی بخشے جانا۔ مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کے سب سے زیادہ حقدار یہی مولوی ہیں، تو پھر اہل باطل جب وہ جہنم کے اندر ہوں گے تو پھر وہاں سوچیں گے، دیکھیں گے دائیں بائیں پریشانی، اور وہ مولوی نہیں نظر آ رہے۔ ہمارا تو خیال تھا کہ وہ سب سے پہلے پکڑے جائیں گے، وہ یہاں نہیں نظر آ رہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، یا وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کا جواب نہیں دیا، دوسری جگہوں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو متکئین علی الارائک، جن کو تم مذاق بنایا کرتے تھے، جن کو تم فسادی سمجھا کرتے تھے، جن کو تم غریب
بیٹھے، اور جیسے تم ان کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے، آج وہ تمہارا انجام دیکھ کے شکر بھی ادا کر رہے، خوش بھی ہو رہے۔ آج وہ تمہیں یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک فرماتے یہ بھی ایک حقیقت ہے، ان ذالک لحق، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، تخاصم اہل النار، کہ جہنمی آپس میں جھگڑیں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا ان کا۔ میرے محترم دوستو، جہنم پہلے ہی اذیت کی جگہ ہے، اور پھر جب وہاں پہ جھگڑا بھی ہوگا، دنیا کے اندر آپ دیکھیں شریف آدمی کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس کی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی کسی سے جھگڑا کیا نہیں، یہ میرے گھر یہ جھگڑا کہاں سے پڑ گیا۔ شریف آدمی دنیا میں لڑائی جھگڑے سے کتراتا ہے، وہ بچتا ہے، کیونکہ اس میں اذیت ہے، اس میں ٹینشن ہے، اس میں پریشانی ہے۔ تو جہنم کے اندر اور سزاؤں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سزا یہ ہوگی کہ آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہے۔ یہاں تک تو اللہ پاک نے جہنم کی سزاؤں کا ذکر کیا، اس کے بعد اگلی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، یہ سورت کا آخری رکوع ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ذرا مضمون کا جائزہ لیں تو پورے مضمون کا خلاصہ یوں بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ کی اگر مخالفت ہو رہی ہے، لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں۔ صبر کے لیے اللہ پاک نے مختلف واقعات سنا دیے، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر ان کے صبر کا تذکرہ ہوا۔ پھر اللہ پاک نے جزا و سزا کا بیان بھی کر دیا کہ جو آپ کے ساتھ دیں گے ان کو یہ اچھا بدلہ ملے گا، جو آپ کی مخالفت کریں گے ان کا یہ بھیانک اور خوفناک انجام ہوگا۔ آخر میں اللہ پاک اس ساری صورتحال کے بعد فرما رہے ہیں، اے لوگوں غور سے سن دو، میرے محبوب کا اعلان سن دو، یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ انما انا منذر، میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تمہیں خبردار کرنے آیا، تمہیں ڈرانے آیا، آخرت کے عذابات سے بچانے کے لیے میں تمہارے سامنے سارے حالات کھول کے رکھ رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ زور سے بولے، صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، بگڑی بنانے والا صرف اللہ، مسئلے حل کرنے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا، عزت و ذلت کا مالک، عروج و زوال کا مالک، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ میری دعوت ہے، یہ میرا پیغام ہے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے، زبردست ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمینوں کا رب بھی وہی ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ میں تو یہ پیغام لے کے آیا، اور وہ اللہ العزیز غالب بھی ہے، الغفار بخشنے والا بھی ہے، جو اس کے ساتھ جڑے گا اس کو بھی غالب کرے گا، اس کو بھی عزتیں دے گا، اور اگر کسی سے کمی کوتاہی ہو جائے اور وہ رب کے سامنے پیش ہو جائے، الغفار، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کی ساری صفات کو سامنے رکھو، اور اس کے بعد یہ بات سامنے رکھو کہ ہوا نبأ عظیم،
قیامت کی خبر اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت کی خبر ایک بہت بڑی خبر، وہ نبأ عظیم، ایک بہت بڑی خبر۔ اس کو سورۃ نبأ میں بھی فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ تو قیامت کا اعلان بہت بڑا اعلان ہے، قیامت کی خبر بہت بڑی خبر ہے، میں وہ خبر تمہیں دینے آیا ہوں۔ اور تمہاری صورتحال کیا ہے؟ انتم عنہ معرضون، تم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، تمہارے کان پہ جو نہیں رینگ رہی، تم اس سے پہلو تہی کر رہے ہو، اس کو اگنور کر رہے ہو، نظر انداز کر رہے ہو تم اس کو۔ حالانکہ جس طرح میں تمہیں قیامت کی خبر دے رہا ہوں، اسی طرح وہ خبریں بھی میں نے تمہیں دی جن خبروں کے بارے میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ خبریں بھی تمہیں دی۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا علم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، سب سے بڑا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیب کی خبریں جن کے پاس ہیں وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ غیب کی خبریں بتائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کی خبر بھی دے رہا ہوں اور پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کی خبر بھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا اور انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اگلی آیات میں آدم علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے۔ تو یہ خبر تمہیں جو دے رہا ہوں یہ مجھے کس نے بتائی؟ کس نے بتایا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بحث کر رہے تھے کہ اس کو کیوں پیدا کیا جائے؟ ملائکہ اعلیٰ فرشتوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، فرشتوں کے اوپر والے طبقے کو ملائکہ اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور مجھے کیا علم وہ ملائکہ اعلیٰ اذ یختصمون، جب وہ بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے۔ پہلے پارے کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اللہ پاک کے دربار میں کہ بارگاہ الہی میں، اے اللہ رب العالمین، آپ اس انسان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس اور آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں؟ نسبح و نقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ تو فساد مچائے گا۔ تو گویا کہ فرشتے یہ اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے تھے، یہ جھگڑا نہیں تھا، لڑائی نہیں تھی، بحث و مباحثہ نہیں تھا، ایک صرف سوال تھا، لیکن اس کی صورت ایسی بن گئی کہ جیسے کوئی انسان بحث اور تکرار کر رہا ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم تھا اس وقت کے بارے میں جب فرشتے اللہ رب العالمین سے بحث کر رہے تھے، اللہ رب العالمین سے تکرار کر رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے۔ یہ اس زمانے کی خبر آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، تو یہ خبر مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی۔ مجھے کس نے بتائے وہ حالات؟ اللہ پاک نے بتائے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، کہ ہزاروں سال پہلے کی خبریں بھی میں تمہیں حرف بحرف سنا رہا ہوں، کیونکہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی، اللہ کا پیغام آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ ملائکہ اعلیٰ کا جھگڑا یہی تھا۔ میرے علم میں نہیں کہ ملائکہ اعلیٰ کس بات میں جھگڑا کر رہے تھے، ملائکہ اعلیٰ کس چیز کے بارے میں اللہ سے بحث و مباحثہ کر رہے تھے،
یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ یوحا الیہ، میری طرف یہ وحی کی گئی، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا۔ یہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کے قصے جو میں آج تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہا ہوں، تو یہ کس وجہ سے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے اور پیغام آتا ہے، اس لیے میں وہ سنا رہا ہوں۔ اور بعض حضرات نے یہاں ایک اور بات لکھی، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح کی نماز میں تھوڑی تاخیر سے پہنچے، صبح کی نماز میں تھوڑا لیٹ ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، اب نماز میں لیٹ ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے آ کے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کے آپ نے فرمایا کہ میں تہجد پڑھ کے کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ اور فرمایا جب میری آنکھ لگی تو میں نے ایک خواب دیکھا، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ساری بات کا۔ فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ پاک مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تجھے پتا ہے ملائے اعلیٰ کس بارے میں جھگڑ رہے؟ ملائے اعلیٰ یعنی اوپر والے فرشتے وہ کس بارے کے اندر جھگڑ رہے؟ تو میں نے کہا لا یا رب ما ادری، نہیں میرے اللہ پاک میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں کس بارے میں جھگڑ رہے۔ اللہ پاک نے پھر پوچھا، میں نے پھر یہی جواب دیا، پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیا، 3 دفعہ میں نے یہ کہا کہ میرے علم میں نہیں کہ کیوں جھگڑ رہے۔ پھر آپ فرماتے تیسری دفعہ اللہ رب العالمین نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا، اللہ پاک نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے دل میں محسوس ہوئی، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور اس کے انوارات مجھے اپنے دل کے اندر محسوس ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا اب بتا کہ ملائے اعلیٰ کس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے؟ اب وہ انوارات کا تعلق جڑ گیا، اللہ رب العالمین کے علم کے ساتھ کنیکشن ہو گیا۔ تو آپ فرماتے پھر میں نے بتایا کہ ہاں ملائے اعلیٰ ایک تو اس بات میں جھگڑ رہے کہ یہ جو لوگ ایک ایک قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جاتے ہیں ان کا ثواب ہم نے لکھنا ہے، اس کے بارے میں جھگڑ رہے۔ اور یہ جو لوگ نماز پڑھ کے مسجد میں ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں کہ ان کا اجر ہم نے لکھنا ہے، ان اعمال کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ درجات کیا چیز ہے، درجے اونچے اونچے درجے کس طرح ملتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ کھانا کھلانے سے، نرم کلام کرنے سے، اور جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنے، ان کے اندر درجات یعنی تہجد کی نماز، ان سے انسان کو بلند درجات ملتے ہیں۔ تو مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے جو جھگڑے، یہ جو آپ کو علم حاصل ہوا یہ کس لیے علم حاصل ہوا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے فرمایا کہ یوحا الیہ، میری طرف تو یہ پیغام وحی کیا گیا ہے کہ انما انا نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا کھلا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور جس طرح پہلے لوگوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا تو وہ تباہ و برباد ہوئے، آج اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، یہ سمجھانے آیا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روضہ اطہر میں موجود ہے، لیکن آپ کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے، آپ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آپ کی وحی غیر مطلوب، آپ کی احادیث جو اللہ کا علم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ علم ہمیں اپنی طرف بلا ہے، میری طرف آ جاؤ، اس علم کے مطابق عمل کرو،
اس پہ زندگی گزارو، عقیدہ درست کرو، اعمال درست کرو، معاملات درست کرو، معاشرت درست کرو، اخلاقیات کو ٹھیک کرو، حلال طیب پاکیزہ کماؤ، حلال جگہ پہ خرچ کرو، اپنے آپ کو درست کر لو تو بچ جاؤ گے۔ اور اگر اللہ کے نبی کی مخالفت کرو گے تو پہلے بھی بچے نہیں، تم بھی بچو گے نہیں۔ یہ پیغام ہے آج بھی قرآن کریم کا۔ اللہ کرے کہ یہ پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اس کے مطابق زندگی بنانے والے بن جائیں۔ ہماری زندگیوں میں سکون بھی اسی سے آئے گا، ہمیں دنیا آخرت کی عزتیں بھی اسی سے ملے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم